فجر کی نماز کے بعد یہ 100 بار یہ کلمہ پڑھنے والے کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو شخص ہر روز 100 بار یہ کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں، مال میں، دولت میں، اس کی اولاد میں، اس کی زندگی میں بے پناہ برکتیں نازل فرماتا ہے۔ یہ کلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد پسند ہے۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ نماز فجر کے بعد ایک سورت مبارکہ، ایک کلمہ پڑھنے کا عمل ہے۔ جو شخص یہ کلمہ 100 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بے پناہ اضافہ عطا فرماتا ہے، اس کے مال اور دولت میں برکت، اس کی اولاد کو فرما بردار اور اس کی زندگی میں بے پناہ برکتیں نازل فرماتا ہے۔ یہ کلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ پسند ہے، اس لیے آپ اس کلمے کو نماز فجر کے بعد 100 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے رزق، مال اور دولت اور اولاد، زندگی اور عمر میں برکت عطا فرمائیں گے۔ محترم ناظرین، سب زندگی ختم ہو جائے گی اور قیامت قائم کر دی جائے گی۔ یہ دنیا، یہ زمین، یہ آسمان سب ختم ہو جائیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے گا میزان عدل قائم کرے گا۔ کل قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کے لیے آگے بڑھیں گے اور قیامت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر ہوگا۔ آپ اس میدان میں اس ماں کی طرح پریشان دکھائی دیں گے جس کا بیٹا گم ہو گیا ہو، اور آپ اسی پریشانی اور بے تابی سے اپنی گنہگار امت کے لیے ایک ایک فرد کو تلاش کریں گے اور امتی امتی کہہ کر پکارتے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بشارت آئے گی کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی امت کو حساب کے لیے پہلے لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے صحابہ، خلفاء، انصار، مہاجرین، شہداء، صدیقین، صالحین اور اولیاء کو قطار در قطار بلاتے جائیں گے۔ فرمان خداوند ہوگا، اے محمد موتی لائے ہو، گنہگار کہاں ہیں؟ مخلص لائے ہو، مفلس کہاں ہیں؟ نمازی لائے ہو، بے نمازی کہاں ہیں؟ علماء لائے ہو، جاہل کہاں ہیں؟ فرمان خداوندی سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ خداوندی میں رونے لگیں گے اور کہیں گے، اے اللہ، مجھے تیرے کرم کی بارگاہ میں تو یہ گمان تک نہ تھا۔ فرمان ہوگا، میرا مقصد دوستوں کو عذاب دینا نہیں، میں تیری امت کے ہر چھوٹے بڑے کا حساب اس لیے چاہتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں کہ یہ کیا کیا کرتے رہے ہیں۔ اگر اس کے گناہ پہاڑ کے برابر بھی ہوئے تو میں درگزر کر دوں گا۔ اگر اس وقت دیکھنا میں آپ کی امت کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، سابقہ انبیاء اور رسولوں کو جس قدر مد راج اور سعادت ملی، وہ سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے ملی، اور یہ محبت اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی عطا فرمائی رہے۔ اگر آدم علیہ السلام صبح اول کو آفتاب کی روشنی سے حصہ پا سکتے ہیں تو ہم بھی نور محمدی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ایمان آفتاب کی روشنی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر حضرت ابراہیم خلیل اللہ ایک ظالم کے پنجہ ستم سے نجات حاصل کر سکتے ہیں اور ایک سرکش کی آتش غضب کو گل اور گلزار سے تبدیل کیا جا سکتا ہے، تو ہم امت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی برکت سے شعلہ جہنم کی تکلیف سے نکالے جا سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، قیامت کے دن کو کوئی عام دن مت سمجھیے، وہ دن بہت سخت ہوگا، بہت لمبا ہوگا، اور بعض احادیث میں یہاں تک بھی آیا ہے کہ قیامت کا ایک دن ہزاروں سالوں کا ہوگا۔ سب کے ہاتھوں میں نامہ اعمال دیے جائیں گے، اہل ایمان کے دائیں ہاتھ میں اور کفار و مشرکین کے بائیں ہاتھ میں۔ اہل ایمان تو خوش ہو کر دوسروں کو اپنا نامہ اعمال دکھائیں گے، جبکہ کفار اور مشرکین پریشان ہوں گے اور کہیں گے، کاش ہمیں یہ نہ دیا جاتا اور ہمیں ہمارا حصہ معلوم ہی نہ ہوتا۔ اعمال کے وزن کے بعد سب کو پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ پل صراط جہنم کے اوپر بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ
تیز ہوگا وہاں اندھیرا ہوگا، لیکن ہر آدمی کو اس کے اعمال کے اعتبار سے نور کی روشنی ملے گی۔ وہاں سے گزرتے ہوئے کوئی بات کرنے کی حرارت نہیں رکھتا ہوگا، صرف انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ سے سلامتی کی دعا کر رہے ہوں گے، اور مومن اپنے مزید نور کے طلب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ اپنے گناہوں کے اعتبار سے لوگ پلسرات سے نیچے گرتے جائیں گے، اور کچھ مومن تیزی سے گر جائیں گے، کچھ گرتے آہستہ اور کچھ گرتے گراتے اور کچھ بہت دیر سے۔ پلسرات کا آخری حصہ کن کی طرح مقام ہے، جہاں پر تمام اہل ایمان کو روک لیا جائے گا۔ اگر ان کے دلوں میں کچھ کینہ اور بغض ہوگا تو انہیں وہیں سے صاف کر کے آگے جنت کے لیے روانہ کیا جائے گا۔ وہاں ایک نہر حیات ہوگی جہاں ان سب کو ڈالا جائے گا۔ سب جنتی 32 یا 33 سال کے خوبصورت، 70-60 سال ہاتھ قد نوجوان بن جائیں گے۔ 50,000 سال کا لمبا ہولناکیوں سے بھرا ہوا دن خوش نصیبوں کو ذلت اور رسوائی سے محفوظ رکھے گا اور انہیں اپنی عزت بخشے گا۔ نیک اعمال کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دن کی ہولناکیوں، ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ تیار ہے، اور ایسے لوگ اس روز گھبراہٹ سے محفوظ رہیں گے۔ مسلمانوں کو اور مومنین کو اللہ پر ایمان رکھنے والوں کے لیے 50,000 سال کا یہ دن محض چند گھنٹوں کا معلوم ہوگا، بلکہ عصر سے مغرب کے وقت تک برابر لگے گا۔ وہ اس میں حوض کوثر سے پانی پئیں گے اور ہر طرح کی پریشانی سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ انصاف کرتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نور کے منبروں پر ہوں گے۔ اس طرح ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص غصے کو پیے جائے گا جب کہ وہ اسے نافذ کرنے پر قادر بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسے قیامت کے دن تمام مخلوقات کے سامنے بلائیں گا۔ وہ جس حورین کو چاہے اپنے لیے پسند کر لے۔ کسی مصیبت زدہ کی مصیبت دنیا میں دور کرنے کی وجہ سے روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی تکلیف دور فرمائیں گے اور اسے روز قیامت کی اذیتوں سے محفوظ رکھیں گے۔ تندرست کو مہلت دینے کی وجہ سے روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالنے والے کے عیبوں پر میدان حشر میں اللہ پردہ ڈالے گا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی مومن سے دنیا کی تکلیفوں میں کوئی تکلیف دور کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قیامت کی تکلیفوں میں سے کوئی بڑی سے بڑی تکلیف دور فرمائے گا، اور جس نے کسی تنگ دست پر آسانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی فرمائے گا، اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ جو شخص مال و دولت کے ذریعے سے دوسروں کی مدد نہ کر پائے، یعنی نہ تو اس کے پاس مال اور دولت ہے یا پھر اس کی طبیعت میں کنجوسی ہو، اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے ذکر کی کثرت کیا کرے۔ محترم ناظرین، درود و سلام نہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عزت کا اظہار ہے، بلکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا
گناہوں کی معافی اور دنیا اور آخرت میں فلاح کا ذریعہ بھی ہے۔ درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ کلام ہے۔ اگر کوئی شخص فجر کی نماز کے بعد درود پاک کی ایک تسبیح پڑھتا ہے، یعنی 100 مرتبہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد پڑھتا ہے، تو اس کی دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے بھی بے شمار فضائل ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود بھیجے، اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کی دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے۔ محترم ناظرین، درود پاک پڑھنے سے اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا تعلق اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم مجھ پر درود بھیجتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو محترم ناظرین، خاص طور پر فجر کے بعد 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے سے دعاؤں کی قبولیت کی خاص فضیلت آتی ہے، کیونکہ یہ وقت دعا کے لیے انتہائی بہترین وقت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص درود پاک پڑھتا ہے اس کی دعائیں رد نہیں کی جاتی اور اللہ پاک اس کی زندگی میں برکت ڈالتا ہے۔ یعنی جو شخص یہ چاہے کہ اس کے گھر میں، رزق میں، مال میں اور دولت میں، آلے اولاد میں اور گھر کے تمام معاملات میں، اور سب سے بڑھ کر اس کی زندگی میں، اس کی عمر میں برکت ہو اور اس کی عمر بڑھ جائے اور دراز ہو جائے، نہ صرف عمر دراز ہو بلکہ اس کی زندگی میں، اس کی لمبی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پناہ برکت بھی شامل حال رہے، یعنی اس کے ہر کلام میں اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں آئیں، بیماریوں سے، مصیبتوں سے اور شیاطین سے اور ہر طرح کی مشکلات سے اسے آسانی میسر ہو۔ تو اسے چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک اور ہر روز فجر کی نماز کے بعد ضرور پڑھا کرے۔ انشاءاللہ اپنی زندگی کے تمام معاملات میں خیر و برکت کی خود اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ اور ایک روز ابو جہل اور چند کافر ایک جگہ بیٹھے تھے۔ ایک سائل نے آ کر سوال کیا تو انہوں نے سائل سے تمسخر کیا کے طور پر کہا کہ تم حرم میں چلے جاؤ، یہاں تک کہ علی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ تمہیں بہت سا مال عطا فرمائیں گے کیونکہ وہ بڑے سخی ہیں۔ محترم ناظرین، سائل یہ سن کر حضرت علی شیر خدا باب العلم کے پاس چلا آیا اور کہا کہ اللہ کے نام پر مجھے کچھ ضرور عطا فرمائیں کیونکہ میں انتہائی تنگ دست ہوں۔ اور اس وقت حضرت علی کے پاس بھی بظاہر دینے کو کوئی چیز نہ تھی، لیکن فراست سے جان گئے کافروں نے تمسخر کے لیے اسے بھیجا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ لاڈلا درود پاک، جبکہ ایک روایت میں 3 مرتبہ یہ درود پاک پڑھ کر سائل کے ہاتھ پر پھونک مار دی اور فرمایا کہ ہتھیلی کو بند کر لے اور کافروں کے سامنے جا کر اسے کھولنا۔ جب سائل کافروں کے پاس آیا، انہوں نے پوچھا کہ تجھے علی نے کیا دیا، اور اس نے جب مٹھی کھولی تو سونے کے دیناروں سے بھری ہوئی تھی، اور اس نے جب مٹھی کھولی تو وہ سونے کے دیناروں سے بھری ہوئی تھی۔ محترم ناظرین، یہ دیکھ کر وہاں بیٹھے کئی کافر مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا۔ اس میں سے 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی حاجتیں ہیں۔ وہ جو مصیبتوں کے اندھیروں میں اس قدر کی دعا کرنے والے ہے، بیماریوں تکلیف کو دور کرنے والے، ذلت و مسکنت میں نبی کریم علیہ السلام کو میری شفاعت کرنے والا بنا اور میری پردہ پوشی فرما، کیونکہ تو بڑے فضل و کرم والا ہے۔ محترم ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 4 باتیں ظالمانہ ہیں۔ پہلی یہ کہ کھڑے ہو کر آدمی پیشاب کرے، دوسری نماز سے فراغت پانے سے پہلے اپنی پیشانی پوچھے، تیسری آذان سن کر مؤذن کی کلمات کا جواب نہ دے، چوتھی یہ کہ اس کے نزدیک میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔
حضرت کعب بن احرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ پر کون سا درود پاک پڑھیں؟ تو فرمایا یہ پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو محترم ناظرین، یہ ہے وہ درود پاک جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی درود پاک کو کثرت سے پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے، اور جو شخص فجر کی نماز کے بعد یہ 100 مرتبہ یہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کی عمر میں اضافہ فرماتا ہے اور اس کے رزق میں بھی اضافہ فرماتا ہے، اس کے لیے رزق اور خوشحالی کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تنگ دستی اور تنگی کے دروازے اس کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور اس لیے محترم ناظرین، ہر روز نماز فجر کے بعد کم از کم 100 مرتبہ درود ابراہیمی کی کثرت سے تسبیح لازمی پڑھیں، اور خاص طور پر جمعہ کا دن اور جمعہ کے روز عصر سے مغرب کے وقت کے درمیان میں درود ابراہیمی کو کم از کم 100 مرتبہ تو ضرور پڑھ لیں۔ زیادہ سے زیادہ جتنا پڑھنا چاہیں اتنا آپ کے لیے بہتر ہے، لیکن کم از کم 100 مرتبہ یہ درود پاک لازمی پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی اس کے فیوز و برکات دے کر آپ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ اس درود کو اپنا روزانہ کا معمول بنا لیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے والا بنائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے، اور ایسا نمازی جو آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ رب العزت کو پسند ہو۔ یا اللہ ہمیں درود پاک کی برکت سے دل کی روشنی اور ایمان کی مضبوطی، اعمال کی قبولیت، زندگی میں آسانی عطا فرما۔ اللہ درود پاک کی برکت سے ہماری حاجات پوری فرما، دلی مرادیں ہماری پوری فرما، بیماریوں کی شفا دے دے، غموں کو دور فرما دے، رزق میں کچھ سادگی عطا فرما، اور ہمارے گھروں میں، دلوں میں اور زندگیوں کو رحمتوں اور برکتوں سے بھر دے۔ یا رب کریم ہمیں اپنی محبت اور اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی کی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ درود پاک ہماری قبروں میں بھی روشنی اور روز قیامت نجات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ بنا دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور دوستوں کے ساتھ اس ہمارے معلوماتی چینل کو شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ محترم ناظرین، گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت اور وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔